السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. میرے بھائیو دوستو، رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو اللہ کا مہمان ہے، چند دنوں کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے مہمان کی کتنی مہمان نوازی کرتے ہیں، نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اور اپنے آپ کو تقوی کے معیار پر فائز کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، اپنی بخشش کرا پاتے ہیں یا نہیں کرا پاتے. یہ ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا جو مقصد ہے اس مہمان کے بھیجنے کا، اللہ رب العالمین کا یہ مقصد بھی حل ہو جانا چاہیے. دیکھیے، آج جس ٹاپک کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے کہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے کے شب و روز کو کیسے گزارے. ایسا تو نہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لہو و لعب میں، بات چیت میں، موبائلوں میں ادھر ادھر میسیجز بھیج کر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، یا پھر عبادات، نیکیوں اور بھائیوں کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ گزار رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ بات ضرور یاد رکھیے، یہ نیکیاں، یہ عبادات ہمارے لیے ہتھیار ہے ہر فتنے سے، مصیبتوں سے بچاؤ کا، اور جو بھی چیزیں ہمیں تکلیف پہنچانے والی ہیں، سبھوں سے چھٹکارا دلانے والی یہ چیزیں، یہ عبادات ہمارے ساتھ. اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ ان عبادات کا فائدہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، برزخ اور قبر میں کیا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا. یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، اس کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، اس کا بدن مضبوط ہوتا ہے، روزی میں کشادگی ہوتی ہے. بندوں کے نزدیک اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مقبولیت لکھتا ہے. یہ ایک نیکی کا فائدہ ہے جسے اللہ قبول کر لے. بھلا بتائیے، اگر کوئی آدمی روزانہ 10 20 50 100 نیکیاں کر لے، عبادات بجا لائے، کتنے بڑے فائدے ہوں گے. اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے میں لاؤں گا کہ نیک اعمال کا فائدہ آخرت میں تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی بڑے فائدے ہیں اس کے. تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ، ہم اس کے دن کو کیسے گزاریں، اس کے رات کو کیسے گزاریں، ایک شیڈول دینا چاہتا ہوں، ایک روٹین دینا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی ایک نمونہ لے لے، اس نمونے کو سامنے رکھے، اور اس کے بعد
اپنے وقت اپنی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق رمضان کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ اس کو ضائع نہ کیجیے، اس کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، اور یہ مہینہ جب گزر جائے گا تو آپ کو اس کا احساس ہوگا، اور یہ معلوم نہیں کہ یہ مہینہ آئندہ سال ملے یا نہ ملے۔ کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلہ ہے پانی کا۔ آج آپ صحت مند ہیں، آج آپ جوان ہیں، طاقتور ہیں، آج توفیق بھی مل رہی ہے، معلوم نہیں کل ملے یا نہ ملے۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ ہمیں صبح سے لے کر شام تک، پھر شام سے لے کر صبح تک کیا کرنا چاہیے، کن عبادات میں ہمیں اور آپ کو اپنا وقت گزارنا چاہیے، تاکہ انشاءاللہ ہمیں بھی اس سے فائدہ پہنچے، آپ کو بھی فائدہ پہنچے، اور جہاں جہاں آپ نشر کریں گے ان کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم اٹھیں گے سحری کے وقت میں، یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سماع دنیا پر، دنیا کے آسمان پر اجلال فرماتا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اس وقت بھی انسان کو چاہیے کچھ عبادات کرے، استغفار کرے، دعا کرے، ہو سکے کچھ تلاوت کر لے، اس لیے کہ 24 گھنٹے کے جو اوقات ہیں، عام اوقات، اس میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں، یا رب یہ دے، یا رب یہ دے، یا رب یہ مشکل، یہ پریشانی، یہ گناہ، روزی میں تنگی، بیماری وغیرہ وغیرہ، وبا۔ لیکن وہ وقت ایسا ہوتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا کے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، اس وقت میں وہ پکارتا ہے۔ دن بھر ہم پکارتے ہیں، مانگتے ہیں، وہ قبول کرتا ہے، لیکن اس وقت میں وہ پکارتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش چاہنے والا جسے بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا جسے روزی دوں۔ اس طرح جب وہ پکارتا ہے اور ہم اس وقت اٹھ کر اوور ٹائم کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، تو بھلا بتائیے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں مخالفت کرے گا، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا؟ میرے بھائیوں، اس وقت میں اور عام وقتوں میں یہی فرق ہے۔ عام وقتوں میں ہم پکارتے ہیں، اس وقت میں وہ پکارتا ہے۔ کتنا سہانا وقت ہے، کتنا پررونق وقت ہوتا ہے کہ بندہ اٹھے، گرچہ 2 ہی رکعت اس وقت میں پڑھ لے، قرآن کی چند آیتیں پڑھ لے، اور کم از کم استغفار اور دعا تو ضرور کرے، کیونکہ اللہ نے اس کا تذکرہ تو قرآن میں کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جی، سحور کے وقت میں، صبح کے وقت میں، فجر سے پہلے، تہجد کے وقت میں اللہ کے نیک بندے استغفار کیا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کیا کرتے ہیں۔ یا سبحان اللہ، کاش کہ ہمارا حصہ اس وقت ہو جائے، تھوڑا سا وقت ہم بھی دے دیں۔ اس کے بعد اور سحری اس انداز میں کیجئے کہ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ عام طور پر ختم کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کیا کرو، سحری کیا کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے۔ اور کتنی بڑی برکت کی بات ہے کہ آپ کچھ کھا پی لیتے ہیں اور دن بھر آپ کو ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ تقویت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک برکت کا مظاہرہ ہمارے سامنے ہے۔ اور ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق بھی یہی ہے، وہ سحری نہیں کرتے تھے، ہم سحری کرتے ہیں۔ اور وہ روایت بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ لوگ بھلائی پر اس وقت تک رہیں گے جب سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اب آئیے، سحری سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد وضو کر لیجئے۔ جب فجر کی اذان ہونے لگے، اذان کا جواب دیجئے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس جواب سے محروم ہیں۔ اللہ اکبر۔ مؤذن کہے، جیسا کہے آپ کو ویسے ہی کہنا ہے، سوائے حی علتین کے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے۔ امام کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کو بھی وہی کہنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ کو وہی کہنا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ کو وہی کہنا ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے گا تو ہمیں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اگر فجر کی اذان ہے، جیسا کہ ابھی ہماری گفتگو چل رہی ہے، وہ کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، تو ہمیں بھی یہی کہنا ہے، چونکہ اس سلسلے میں جو روایت وارد صدقت و بررت والی، وہ روایت ضعیف ہے۔
ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم، پھر اس کے بعد اللہ اکبر وہی کہنا ہے، لا الہ الا اللہ دہرا دینا ہے اسی کو، یہ ہم نے جواب دے دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اذان کا جواب دے دے اور مجھ پر درود پڑھ لے، درود بھی پڑھیے گا جو ثابت ہے اور جائز ہے۔ ثابت سے مراد درود ابراہیمی وغیرہ پڑھ لیجئے جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور جائز سے مراد ہر وہ درود جو شریعت کے دائرے میں ہے، ہم جیسے ہم پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہم پڑھ لیں محمد، اس طرح سے درود پڑھ لیں، لیکن ان درودوں سے پرہیز کیجئے گا جس میں شرکیہ جملے ہیں۔ اب آپ کہیے گا کہ کون سا درود ہے جس میں شرکیہ جملے ہیں؟ جیسے درود تاج ہے، درود تاج شرکیہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسے ایسے جملے ہیں کہ اگر بندہ سمجھ لے تو کبھی بھی اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ اب جیسے ایک جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، درود تاج نام تو بڑا اچھا رکھا ہے لیکن ڈپلیکیٹنگ کی گئی ہے۔ کیا ہے جملہ؟ دافع الوباء والبلاء والقحط والمرض والالم، وبا، بلا، قحط، بیماری، تکلیف کو دور کرنے والے ہیں کون؟ اللہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شرکیہ درود ہے یہ سب۔ تو اولڈ از گولڈ، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا یا شریعت کے دائرے میں رہ کر جو درود ہے ہمیں وہ کہنا چاہیے، نئے نئے درودوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں آپ شرکیہ جملہ کہہ رہے ہوں۔ اس کے بعد دعا پڑھ لیں گے۔ کون سی دعا ہے؟ جس میں دعائے وسیلہ ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ یہ روایت بخاری اور احمد کے اندر ہے، اور بعض روایت میں اس کا بھی اضافہ انک لا تخلف المیعاد۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو باذن اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے اتر جائے گی، حلال ہو جائے گی۔ یہ آپ نے کہہ دیا، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انشاءاللہ اتر جائے گی۔ اس کے بعد اذان ہو گئی ہے، ہم مسجد کا رخ کریں، اذان سے پہلے ہو سکے تو بہتر ہے، اور اگر اذان سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اذان سے پہلے، تو ہم انشاءاللہ داخلہ مسجد پڑھ کر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ جب اذان ہو گئی تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم فجر کی سنت پڑھ لیں گے۔ کیا پڑھ لیں گے؟ فجر کی سنت پڑھ لیں گے۔ اور اگر ہم اذان کے بعد پہنچے تو فجر کی سنت پڑھنا ہمارے لیے کافی ہے۔ فجر کی سنت پڑھنا ہمارے لیے تحیت الوضو، تحیت المسجد سبوں کی طرف سے کافی ہے۔ جس وقت میں کوئی سنت ہے ہمیں داخلہ مسجد کی ضرورت نہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں انشاءاللہ داخلہ مسجد بھی پڑھنا ہے۔ چلیے، اس کے بعد ہم 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ لیں گے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، رواہ مسلم۔ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں سبوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث اور بھی ذہن میں رکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اختصار کے ساتھ مسلم کے اندر ہے اور ترمذی وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھ لے نفل، جس کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے، تو ہر دن کے بدلے، یعنی 12 رکعت آپ پڑھ لیا تو ہر دن کے بدلے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنے گھر ہم سے مس ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یا سبحان اللہ، ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ 2 فجر سے پہلے کی سنت، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ اگر آپ نے یہ 12 رکعتیں پڑھ لی تو ہر دن کے بدلے اللہ آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ چلیے، فجر کی سنت ہم نے پڑھ لی، وقت ہمارے پاس ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ بیٹھیں گے نہیں، لوگوں سے بات چیت اور گپ شپ نہیں کریں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ ہمیں چاہیے اس وقت میں تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں جو بھی میسر ہو، کچھ اللہ کو یاد کر لیں جو میسر ہو، اور دعا کرنا نہ بھولیے، دعا کرنا نہ بھولیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کرنا اس وقت میں قبولیت کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان و اقامت کے درمیان نہیں
کی جاتی ہے، اور یہ فجر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ فجر میں ہو، ظہر میں ہو، عصر میں ہو، مغرب میں ہو، عشاء میں ہو، جب بھی اذان و اقامت کے درمیان وقت ملے اور وقت نکالیے اور دعا کیجئے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رد نہیں کی جاتی دعا، تو بھلا مجھے بتائیے کوئی شبہہ ہے؟ لازمی طور پر اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ دعا کیجئے تو جلدی نہ کیجئے کہ جی ہم تو اتنے دن سے دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو کیا پتا دعا قبول ہو رہی ہے آپ کی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے دینے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جب مناسب ہوتا ہے تو جلدی ہی دے دیتا ہے، فوراً دے دیتا ہے، اور اسی میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مناسب ابھی نہیں ہوتا تو کچھ وقفے کے بعد ہوا۔ دوسری بات یہ ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن دنیا میں مصیبتیں آنے والی تھی تو اس کے بدلے اللہ نے ٹال دیا ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو سب سے بہتر ہے کہ دنیا میں دینا مناسب نہیں ہوتا تو آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ تیار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ذخیرہ تیار ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ پریشان مت ہوئیے گا، جلدی مت کیجئے، بس آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ کی تعریف سے دعا شروع کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں اور اس کے شروع کرتے ہیں۔ اپنے لیے بھی کریں، والدین کے لیے بھی کریں، عام مسلمانوں کے لیے کریں، مومنوں کے لیے کریں، سب آپ تمام کے لیے کریں، اور غیر مسلموں کے لیے بھی کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ چلیے، اب اس کے بعد دعا کبھی رد کی جاتی ہے، کبھی رد کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ حرام لقمہ، حرام کمائی کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد کر دیتا ہے۔ کبھی اس کا عقیدہ باطل ہوتا ہے، فاسد ہوتا ہے تو اللہ دعا کو رد کر دیتا ہے۔ عام حالات میں اللہ دعا کو رد نہیں کرتا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے۔ اور پھر دعا میں گریہ وزاری کیجئے، الحاح کیجئے، بار بار کیجئے، تضرع ہونا چاہیے، بار بار کرتے رہیے، بار بار کرتے۔ اس کے بعد جب دعا سے فارغ ہو گئے تو جماعت کھڑی ہوگی، اقامت ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ آج لاک ٹائم میں ہم مسجد میں نہیں جا پاتے ہیں تو ہم جماعت گھر میں کریں گے۔ اپنے گھر میں امام تیار کیجئے، اپنے بچے کو، بیٹے کو تیار کیجئے، یہ اللہ نے موقع دے دیا، ایسا موقع نہیں ملے گا پھر آپ کو۔ جی، اس کے بعد جب جماعت کھڑی ہو جائے تو ہم اقامت کا بھی جواب کہیں، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ اذان کا جواب دینا راجح قول کے مطابق واجب ہے، لیکن اقامت کا جواب دینا مستحب ہے، وہ بھی جواب دیجئے۔ اب جہاں پر آئے الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ اس کے جواب میں بعض لوگ کہتے ہیں اقامہ اللہ و ادامہ، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے جواب میں بھی وہی کہیے، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ باقی جواب کا طریقہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا اذان والے میں۔ جماعت کھڑی ہو گئی، آپ نماز پڑھ لیجئے، خشوع خضوع سے پڑھیے، محبت کے ساتھ پڑھیے، جو پڑھتے ہیں سمجھ بوجھ کر پڑھیے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کسی دعا کا مفہوم پوچھ دیا جاتا ہے کہ بھائی جو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ دعا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ نہیں معلوم ہے۔ سورہ فاتحہ 55 سال سے پڑھ رہے ہیں، اس کو نہیں سمجھا ہے۔ قل هو اللہ احد 36 سال سے پڑھ رہے ہیں، اس کو نہیں سمجھا ہے۔ رکوع کی دعا کو نہیں سمجھا، سجدے کی دعا کو نہیں سمجھا، سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کو نہیں سمجھا، التحیات درود شریف کو نہیں سمجھا، جبکہ 52 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، بے جان نماز ہے یہ سب۔ خشوع خضوع پیدا کرنے کے اسباب میں سے یہ بھی ہے، اور خشوع خضوع شارٹ میں یاد رکھیے، دل کو حاضر رکھیے، اعضاء میں سکون ہونا چاہیے، جو پڑھیے سمجھ بوجھ کر پڑھیے، موت کو یاد کر کے پڑھیے، تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نماز میں جان پیدا کر دے گا۔ اللہ کو گویا کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ نہیں تو کم از کم اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز سے فارغ ہو جائیے، نماز کے بعد کیجئے، نماز کے بعد کے اذکار کیجئے۔ اور نماز میں کئی ایک مقام ہے جس میں ہم لوگ عام دعا بھی کر سکتے ہیں، عام دعا بھی کر سکتے ہیں۔ سجدہ ہے، تسبیح کرنے کے بعد سبحان رب الاعلیٰ وغیرہ پڑھنے کے بعد عام دعا کیجئے۔ تشہد ہے جس میں سلام پھیرتے ہیں، عام دعا کے تحیات درود شریف وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کیجئے، عام دعا کیجئے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ عربی زبان میں دعا کرنے پر قادر نہیں ہے تو ان مواقع پر اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے۔
امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، تینوں کا اتفاق ہے کہ آدمی دعا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو عربی زبان پر قادر نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ناپسند کیا ہے، لیکن انشاءاللہ اگر عربی پر قادر نہیں ہے تو کر سکتا ہے۔ چلیے اس کے بعد نماز کے بعد کیا اذکار کر لیجئے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح سے دعا کی کتاب میں دیکھ لیجئے۔ دیکھیے دعا یا اذکار کے کرنے میں ہمیں اور آپ کو ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، وہ وظیفہ یا وہ ذکر یا وہ دعا جو آپ کر رہے ہیں لازمی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا چاہیے۔ صحیح حدیث کے اندر فلاں کا دیا ہوا وظیفہ، فلاں یہ پڑھتے ہیں، فلاں وہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کام کیجئے کہ اللہ، وہ کام نہ کیجئے کہ آپ کو لگائے رکھیں ذکر میں اور وظیفے میں اور ورد میں اور منزل یومی میں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام ایک لفظ کی تبدیلی دعاؤں میں اذکار میں برداشت نہیں کرتا ہے، ایک لفظ کی تبدیلی۔ آئیے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ مشہور دعا ہے، اور آخر میں اسی کو کہہ کے سو جانا ہے، پھر بات چیت نہیں کرنی ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وَبِنَّبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، ہے نا؟ تو انہوں نے دہراتے ہوئے کہہ دیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور کیجئے گا میرے ساتھ، حالانکہ رسول زیادہ پاورفل ہوتا ہے نبی سے، اس لیے کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے لفظ کے بجائے رسول کو برداشت نہیں کیا۔ کیا کہا تم نے؟ کہا دہراؤ، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہہ دیا انہوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے تو تم کو سکھایا تھا وَبِنَّبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ لفظ نبی اور رسول کے فرق کو ہمارے سوچے جائے کہ مکمل دعا بناوٹی ہو، فلاں پیر صاحب نے یہ وظیفہ دیا، فلاں صاحب نے یہ دیا، یہ اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ ہمارے نبی ہوتے تو اور برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی ذکر اور دعا کیجئے لازمی طور پر دعا اور ذکر ثابت ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر ثابت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ کب؟ خاص اوقات میں، خاص حالت میں، خاص دعا جو بھی کریں گے وہ ثابت ہونا چاہیے۔ اب ویسے عام دعا کرنا چاہیں اپنی زبان میں جس وقت چاہیں کریں، کوئی بات نہیں ہے۔ چلیے ذکر کر لیا، اور میں ذکر نہیں پیش کر رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے، تو آپ دعا کی کتاب میں دیکھ لیجئے گا، حصن المسلم وغیرہ میں، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس سے فارغ ہو گئے تو آپ انشاءاللہ اپنی جگہ بیٹھے رہیے، اپنی جگہ بیٹھے رہیے۔ مسجد میں رہتے ہیں، چونکہ ابھی تو لاک ڈاؤن میں مسجد میں نہیں جا سکتے، لیکن عام زندگی کی بھی بات کر رہا ہوں، اپنی جگہ بیٹھے رہیے، اللہ کو یاد کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اور ہو سکے تو صبح کے اذکار کر لیجئے، اور یہ معتمد کتابوں سے لے لیجئے۔ اس کے بعد جب سورج نکل جائے، آفتاب نکل جائے، طلوع ہو جائے، 15 منٹ انتظار اور کر لیجئے۔ اس وقت میں منع ہے نماز پڑھنا، رکعت پڑھ لیجئے، یہ چاشت کی نماز ہے۔ کس کی نماز ہے؟ چاشت کی نماز ہے، جی یہ اول وقت ہے چاشت کا، جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الضحیٰ کو ہی صلاۃ الاوابین کہا ہے۔ صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال۔ صلاۃ الاوابین کیا ہے؟ جب اونٹ کے بچوں کے تلوے جلنے لگیں، اس کو صلاۃ الاوابین کہا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک بناوٹی نماز لوگوں نے بنا لی ہے، کیا؟ مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین پڑھتے ہیں 6 رکعت نماز، وہ ثابت نہیں ہے، تحقیق میں نے کی ہے اپنی کتاب میں بھی، وہ ثابت نہیں ہے۔ اوابین کے نام سے جو نماز ہے وہ چاشت کی نماز ہے، صلاۃ الضحیٰ ہے۔ اول وقت میں پڑھ لیا آپ نے، اس ترتیب کے ساتھ اس جگہ بیٹھے رہیے، فجر کے بعد ذکر کیجئے، اس کے بعد سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد اگر آپ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، مکمل حج، مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔
اور اگر اس وقت میں نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ جب ذرا دھوپ تیز ہو جائے، جس وقت میں اونٹ کے بچوں کے تلوے جلنے لگتے ہیں، اس وقت میں پڑھ لیجئے، اور یہ آپ کے یہ 24 گھنٹے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسم کے اعضاء پر جو حق لگایا تھا اس کا وہ حق ادا ہو گیا، اس کا وہ حق ادا ہو گیا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اس کا خیال رکھیں۔ چلیے، چاشت کے بندے اس کو پڑھا کرتے ہیں تو ہم اپنے کام کی طرف جا سکتے ہیں، اپنے کام کی طرف جا سکتے ہیں۔ جو بھی کام ہے، ڈیوٹی ہے، وہ کام کر لیجئے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ڈیوٹی آپ کفیل کی کیجئے گا، اپنی دکان کھولیے گا، اپنی تجارت کو سنبھالیے گا، دل میں نیت رکھیے گا کہ اس سے جو کمائی ہمیں ہوگی اللہ کی عبادت پر تقویت حاصل کریں گے، اور بال بچوں کی دیکھ ریکھ کریں گے، اہل و عیال کی دیکھ ریکھ، مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں گے، تو یہ کام کرنا بھی عبادت و اطاعت میں شامل ہے اور داخل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 24 گھنٹے کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ ایک تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عبادت پر تقویت کے لیے ہم ہر کام کر رہے ہیں، چاہے ہم سوتے ہوں، کھاتے ہوں، اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو 24 گھنٹے کا پورا نیٹ ورک جو آپ کر رہے ہیں سب عبادت میں داخل ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بہترین ہمارا مذہب اسلام ہے، کتنا بہترین ہمارا دین اسلام ہے۔ 24 گھنٹہ حالانکہ دنیا کا کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم اس سے عبادت پر تقویت اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے کے کام کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عبادت بنا دیتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، اپنے دنیاوی کام میں بھی امانت کا خیال رکھیے اور زبان کا خیال رکھیے۔ غلط زبان استعمال نہ کیجیے، نہ اپنے لوگوں کے ساتھ، نہ کسٹمر کے ساتھ، نہ کسی اور کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس کے بعد جب ہم واپس آ جائیں گے، اللہ اکبر، ظہر کا وقت قریب آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ظہر کی اذان ہو تو ہمیں انشاءاللہ مؤذن کے ساتھ دہرانا ہے۔ ہوتا کیا ہے، عام طور پر ہم لوگ بات چیت میں لگے رہتے ہیں، ادھر ادھر فون کرتے رہتے ہیں، مؤذن اذان کہہ دیتا ہے، پھر ہم بہت سے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اذان کا جواب دیجئے جیسا کہ ہم نے بتایا، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارے یہاں ایک اور طریقہ لوگوں نے نکال لیا کہ اذان سے پہلے مائک پر اجتماعی طور پر درود شریف پڑھا کرتے ہیں۔ یہ بدعت یاد رکھیے گا۔ اذان ہو جائے، درود شریف پڑھ لیجئے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے وسیلہ کر دیجئے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں 4 رکعت پڑھنا ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا ہے۔ 4 رکعت میں بہتر یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھیے، افضل ہے یہ۔ ویسے 4 ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پڑھ لیا ہم نے، پھر آپ کے پاس وقت ہے، دعا کیجئے، دعا رد نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھ لیجئے، اگر آپ ڈیلی 1 پیج بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں، ایک وقت میں 1 پیج بھی پڑھ لیتے ہیں، 2 پیج پڑھ لیتے ہیں، اس طرح سے کتنے ہو جائیں گے؟ اور رمضان کے مہینے میں تو کم از کم 2-4 سپارہ ڈیلی تو ہم لوگوں کو پڑھنا ہی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جماعت کھڑی ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، جماعت سے نماز پڑھ لیجیے سمجھ بوجھ کر، خشوع کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ۔ اس کے بعد کے اذکار کیجئے، فرض نماز کے بعد کے اذکار، جیسا کہ میں فجر کے بیان میں بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں؟ آپ کو ہمیں پڑھنا ہے ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت۔ اس کی فضیلت بھی آپ کو سنا چکا ہوں میں۔ جب اس سے فارغ ہو گئے تو پھر ہم اپنے کام میں جو بھی کام ہے انشاءاللہ ہم اس کے لیے نکل جائیں گے۔ جب نکل گئے تو انشاءاللہ پھر ہم واپس آئیں گے، اگر وقت ہے تو تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ ظہر کے بعد جو آرام کرتے ہیں اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلو، قیلولہ کیا کرو، فإن الشیاطین لا تقیل۔ علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اس لیے کہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے، تھوڑی دیر لیٹ جائیے، کوئی بات نہیں۔ یہاں تک کہ دیکھیے اسلام اعتدال والا مذہب ہے، آرام کر لیں گے تو شام میں اور رات میں عبادت کرنے میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ عصر کا وقت آ جائے، اذان کے ساتھ آپ اس کا جواب دیجئے، اور پھر اس کے بعد عصر سے پہلے بھی سنت ثابت ہے، کم سے کم 2 اور افضل 4 رکعت۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر اربعا، اللہ اس آدمی پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لی ہو۔ گرچہ وہ غیر مؤکدہ ہے لیکن ہمیں اس پرپیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مؤکدہ ہے کہ غیر مؤکدہ ہے۔ صحابہ نے کبھی بھی نہیں پوچھا کہ مؤکدہ ہے کہ غیر مؤکدہ ہے، جو بھی اعمال میسر ہوئے انہوں نے کیا، کبھی نہ پوچھا مؤکدہ ہے کہ غیر مؤکدہ ہے، نہیں، سبوں کو بجا لاتے رہے۔ اور عصر کے بعد کوئی سنت نہیں ہے، مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن نماز عصر جب ادا ہوگی اطمینان سے، خشوع خضوع سے، دعا اچھے طریقے سے سمجھ بوجھ کر پڑھیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیجیے۔ اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائیے تو کوشش کیجیے کہ شام کے اذکار کر لیں۔ عصر کے بعد شام کے اذکار کرنا بہتر ہے، اگر کوئی نہیں کر سکا کسی مجبوری میں تو مغرب کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے وقت دیا ہے، قرآن پڑھیے، اذکار کیجیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو سرشار کیجیے۔ یہاں پر ایک بات اور بتا دوں، دن اور رات میں 5 وقت ہیں جو مکروہ اوقات مانے جاتے ہیں۔ ایک تو فجر کے بعد، اور ایک ہے سورج نکلنے کا وقت، 2 ہو گیا۔ تیسرا ہے زوال کا وقت جو 12 بجے کے آس پاس کا ہوتا ہے۔ چوتھا ہے عصر کے بعد، اور 5واں ہے سورج غروب ہونے کا۔ یہ 5 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے۔ کون سی نماز؟ عام نوافل۔ لیکن اگر کوئی سبب والی نماز ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کسی کی فرض نماز فوت ہو گئی، ان مکروہ اوقات میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ جی، اگر کسی کی سنت رہ گئی تھی نہیں پڑھ سکا تو ان مکروہ اوقات میں بھی ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کے بعد کی سنت فوت ہو گئی تو عصر کے بعد ادا کیا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ سبب والی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایک آدمی طواف سے فارغ ہوا تھا تو وہ سنت پڑھ سکتا ہے، طواف کی سنت پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 طرح کے لوگوں سے قلم کو روک لیا گیا ہے، ان میں سے ایک سونے والا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے۔ جب بھی بیدار ہوگا وہ پڑھے گا۔ وہ مکروہ وقت میں یہ نہیں پوچھے گا کہ جی ابھی وقت ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ وقت ہے، نہیں، اس لیے کہ ایسے سبب والے لوگوں کے لیے مکروہ وقت ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہوئے تو ہم پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ نماز پڑھے۔ سبب والی نمازیں، فرض نمازیں وغیرہ فوت ہو گئی ہیں تو ہم پڑھ لیں گے۔ چلیے ایک بات اور بتا دوں، مسجد میں داخل ہوئے فجر میں اور سنت سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے، اس کو بھی ایڈ کر لیجئے، 6 وقت ہو جائے گا۔ فجر کا وقت ہے، مسجد میں داخل ہوئے، سنت پڑھ کے بیٹھ گئے تو ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، فجر کی سنت کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ جی، سعید ابن آدمی کو دیکھا کہ فجر کی سنت کے بعد وہ نماز پڑھ رہا ہے، بار بار 2 رکعت کر کے پڑھے جا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو پڑھنے والے نے کہا کہ اللہ نماز پڑھنے پر عذاب دے گا۔ کہا اللہ نماز پڑھنے پر تو عذاب نہیں دے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر عذاب دے گا۔ کیا پتا چلا کہ فجر میں سنت پڑھنے کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے۔ چلیے، تو ہم لوگ بات کر رہے تھے عصر کے بعد ہم لوگوں نے شام کے اذکار بھی کر لیا، اس کے بعد قرآن وغیرہ کی تلاوت کیجیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو بھی خالی وقت ہے اس میں ہم اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں۔ نہیں جا سکتے ہیں تو کم سے کم فون پر رابطہ کر کے اچھی بات تو کر سکتے ہیں۔ جی، تو اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ صلہ رحمی کا خیال رکھیے، اپنے والدین کا، بھائی بہنوں کا، رشتہ داروں کا، یہاں تک کہ دور کے بھی جو رشتہ دار ہیں، فون گھمانے میں کیا جاتا ہے آپ کو؟ ہو سکے کچھ امداد بھی کر دیجئے، ضرورت ہے، رمضان میں خرچ کے لیے نہیں ہے، دے دیجئے، یتیم کی دیکھ ریکھ ہو، نیکیوں کو تلاش کیجئے۔ جب آپ نیکیوں کو تلاش کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جنت میں جانا آسان کر دے گا۔ یتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ دیکھیے، نیکیوں کو تلاش کریں گے
تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دنیا میں مصیبت کو ٹالے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ فضیلتیں بہت ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ عصر کے بعد اگر مسجد میں درس ہوتا ہو تو ابھی سن لیجئے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو انتظار میں بیٹھنا مسجد میں۔ ایک تو ہے اذان کے بعد انتظار کرنا، وہ بھی عبادت میں داخل ہے، اور ایک ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد مسجد میں بیٹھنا اپنے مصلی پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مصلی پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں تھوڑی تاخیر سے آئے، یہاں تک کہ ہمیں شک ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ سورج نہ نکل جائے، تو آپ بہت تیزی سے آئے، پھر اقامت کہی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیرا تو اپنی آواز سے لوگوں سے کہا آ جاؤ، صف میں آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں صبح کی نماز میں دیر سے کیوں آیا۔ کہا کہ میں رات کو اٹھا، وضو کیا، میں نے نماز پڑھی، یہ اپنی بات کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد نماز کے بعد پھر ذرا بوجھ کا بھی احساس ہوا تو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بہترین صورت میں دیکھا، خواب میں دیکھا۔ کہا یا محمد قلت لبیک رب، اے محمد، تو آپ نے کہا لبیک یا رب، تو اللہ نے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی، مقرب فرشتے آپس میں کس بات پہ جھگڑ رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم اے رب، یہاں تک کہ اللہ نے 3 مرتبہ کہا، اور میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنی ہتھیلی ہمارے دونوں موڑھوں کے درمیان میں رکھا، یہاں تک کہ انگلی کی ٹھنڈک کو ہم نے پایا سینوں کے درمیان۔ فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، ہمارے لیے ہر چیز کھل گئی، واضح ہو گئی، اور میں نے پہچان لیا۔ کیا پہچان لیا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا، تو جتنا دیا آپ کو معلوم ہوا، اب بہت سی چیزیں دنیا میں آپ کو نہیں بھی معلوم ہوئی تھی، اس پر دلائل موجود ہیں۔ یہودی آئے، 3 سوال کیا، آپ کے پاس تینوں کا جواب نہیں تھا، جس کا تذکرہ سورہ کہف کے اندر ہے۔ زہر کھلا دیا گیا خیبر کے میدان میں، تو آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کھانے میں زہر ہے۔ آپ کی بیوی عائشہ پر الزام لگایا گیا، آپ کو 2 مہینے معلوم نہیں ہو سکا، بات صحیح ہے کہ غلط ہے، جو افواہ اڑائی گئی تھی۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ کی بیویوں میں سے 2 نے آپ کو جو ہے ایک اسکیم تیار کی، آپ کی 2 بیویوں نے ایک اسکیم تیار کی کہ ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس جاتے ہیں اور شہد پی کے آ جاتے ہیں، تو ان دونوں نے اس کی عائشہ اور حفصہ نے اسکیم تیار کی اور کہا کہ مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو معلوم نہیں ہو سکا، یقین کر لیا آپ نے، پھر اس کے بعد شہد کو حرام کیا تو سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 اتری۔ اس طرح سے یاد رکھیے جو اللہ نے بتایا وہ معلوم ہوا، جو نہیں بتایا وہ معلوم۔ جب اللہ نے بتایا تو پھر اس کے بعد اللہ نے کہا یا محمد، تو آپ نے فرمایا لبیک یا رب۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مقرب فرشتے کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کفارات میں، کفارات جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، کہا وہ کیا ہیں؟ اللہ نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا مشی الاقدام الى الجماعات والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، جماعتوں کے لیے قدم قدم چل چل کے جانا، اور اس کے بعد نمازوں کے بعد مساجد میں بیٹھے رہنا، اور ناپسندیدگی کے باوجود جیسے ٹھنڈک کا موسم ہوتا ہے وضو کو مکمل کرنا۔ پھر کہا پھر کس چیز میں؟ کہا کہ کھانا کھلانا، نرم بات کرنا، لوگ سو رہے ہوں نمازیں پڑھنا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ کچھ مانگ، تو آپ نے دعا مانگی اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الى حبک۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا انہا حق، یہ حق ہے، اسے پڑھو اور پھر اس کو سیکھ لو اور اپنی زندگی میں اتار لو۔ بات واضح ہو گئی؟ تو نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس روایت پر بعض المحدثین نے کلام کیا ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام بخاری نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔
تو اس سلسلے میں یاد رکھیے گا علماء نے اس حدیث پر کلام کیا ہے، لیکن امام ترمذی نے پیش کیا اور علامہ البانی نے سلسلہ صحیح حدیث نمبر 3169 میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امام بخاری، امام احمد وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ چلیے پھر مغرب کی اذان سے 15 منٹ پہلے ہم گھر واپس آ جائیں، وضو کریں، اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا یہ افضل اور مستحب ہے۔ اور اس سلسلے میں پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تسبیح وغیرہ کرتے رہیں، اور جب افطار کے لیے بیٹھیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ صحیح روایات کی روشنی میں، حالانکہ بعض سندوں پر کلام بھی ہے، صحیح روایات کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دعا کریں۔ دعا افطار کے وقت، ایک تو روزہ دار کے ہر وقت کی دعا قبول ہوتی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور افطار کے وقت بھی دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ افطار کر لیجئے اور کم کھائیے۔ افطار کرنے کی دعا میں نے آپ کو بتایا تھا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اور یہ جو دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد تھوڑا کھائیے، نماز پڑھ لیجئے، پھر نماز کے بعد دل چاہے تھوڑا اور کھا لیجئے۔ ایک ہی مرتبہ میں پیٹ کو بھر لینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ اور ہو سکے تو روزہ داروں کو افطار بھی کرائیے، اگر ساتھ بیٹھا کے کر سکتے ہیں تو کیجئے، اور نہیں تو ان کے گھر میں پہنچا دیجئے۔ اور جو لوگ یہ خدمت خلق کرتے ہیں، نیکی کماتے ہیں، ان کی زندگی منور ہوتی ہے، بابرکت ہوتی ہے، اس کا بھی خیال رکھیے۔ ایک اگر آپ نے روزہ دار کو افطار کرا دیا تو انشاءاللہ روزہ رکھنے میں جو اجر ملے گا آپ کو افطار کرانے میں اتنا اجر مل جائے گا۔ اب بہت نیکی کی بات ہے۔ اس کے بعد جب ہم مغرب کے بعد اگر چاہیں تو ذکر و اذکار میں لگیں۔ ذکر سے مراد عام ذکر، اللہ کو یاد کریں، دعا کریں، بہت قیمتی وقت ہے، قرآن پڑھ لیں، اور اگر نہیں تو تھوڑی دیر لیٹ جائیے تاکہ رات کو عبادت کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ اس کے بعد ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اذان کا وقت قریب ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اذان کا جواب دیں، اذان کا جواب دیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ اللہم رب هذه الدعوة والی دعا پڑھ لیں۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں، جب ہم افطار شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے اور ہم کوئی جواب نہیں دیتے، مغرب میں خاص طور سے جب افطار کر رہے ہوتے ہیں، نہیں میرے بھائیو، اس سنت کو بھی ضائع نہ کیجیے۔ جہاں تک موقع ہو جواب دیجیے، شارٹ درود پڑھ لیجیے، دعا پڑھ لیجیے، اس کے بعد کھانا ناشتہ شروع کر دیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ عشاء کی اذان ہوگی تو یاد رکھیے گا کہ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت نماز پڑھنا ثابت ہے۔ صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب لمن شاء، مغرب سے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے، اور عشاء میں بھی 2 رکعت اذان کے بعد جماعت سے پہلے ثابت ہے۔ بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے، کم سے کم 2 رکعت ہے۔ ہمارے یہاں عشاء سے پہلے لوگ 4 رکعت پڑھتے ہیں سنت کے نام پر، یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں 2 رکعت پڑھ لیجئے، اور پھر چونکہ مکروہ وقت نہیں ہے، ہم جتنا چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جب عشاء کی اذان ہو گئی اس کے بعد اذان و اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی ہے، دعا کیجئے، ذکر کیجئے، عام اذکار، تلاوت قرآن کیجئے، آپ کی مرضی ہے۔ جب عشاء کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد انشاءاللہ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے جو سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد تراویح کی نماز پڑھیے، تراویح لمبی رکعتیں ہوں، سنت سے ثابت 8 رکعت، اس سے کم کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے زیادہ کریں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام رحمت اللہ 40 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن سنت 8 ہے۔ کتنے ہی لوگ جھگڑا کریں، تکرار کریں، لیکن سنت تراویح 8 ہی رکعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت مع وتر، اس سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ گنجائش ہے، آپ کیا 42 رکعت پڑھ سکتے ہیں تراویح کے نام پر، چونکہ رات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے پڑھو، صبح ہو جانے کا خوف ہو تو 1 رکعت پڑھ لو، ساری نمازیں انشاءاللہ کیا ہو جائیں گی، طاق بن جائیں گی۔ تو 8 سے کم بھی، 8 سے زیادہ بھی، جتنا چاہیں، لیکن سنت سے ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو وہ آپ 8 ہی پڑھا کرتے تھے، پلس 3 رکعت وتر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی
اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنے گھر میں تراویح پڑھتے تھے اور 8 رکعت پڑھتے تھے، اور گھر والے عمل کو گھر والی سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ اور 3 رکعت جو جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر کے صحابہ کو، تو آپ جا کر کے ابن حبان کی روایت دیکھیں، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہاں پر بھی جابر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ 8+3 پڑھایا تھا آپ نے۔ اس میں جھگڑنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کم و بیش بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ تراویح سے فارغ ہو جائیں تو انشاءاللہ وتر کی نماز ہوگی، اور آپ گھر میں پڑھا رہے ہیں آج کل تو وتر کی نماز 3 رکعت پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اعلیٰ پڑھیے، دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد قل یا الکافرون پڑھیے، تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے، اور تیسری ہی رکعت میں دعائے قنوت کر لیجئے۔ عام طور پر پڑھنا چاہیے، کبھی کبھی کوئی چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں ہے، سنت ہے۔ اور دعائے قنوت آپ جانتے ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو سکھایا تھا، اور عمر فاروق سے بھی ثابت ہے اللہم انا نستعینک، کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ انشاءاللہ وتر کی نماز پڑھا دیجئے، پڑھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ آرام کیجئے۔ اور اگر کوئی شروع رات کو تراویح نہ پڑھ سکے، یا آپس میں گھر میں لوگ نہ پڑھیں، تو اخیر رات میں پڑھنا بہتر ہے۔ جو رب العالمین کے نزول کا وقت میں اگر آپ پڑھ لے بڑی اچھی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کا قیام کر لے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر شروع رات میں نہ پڑھ سکے تو انشاءاللہ اخیر رات میں اس کو پڑھ لے، اور یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر عمل اخیر رات کو ہی پڑھنے کا ہوتا تھا۔ لیکن اگر جماعت ہو رہی ہے یا آپ جماعت کرا رہے ہیں، ہر آدمی کو چاہیے جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہو اور امام کے ساتھ واپس ہو، تو رات بھر کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام اللیلہ، جو امام کے ساتھ شامل ہو، امام کے ساتھ واپس ہو، درمیان میں نہ بھاگے اٹھ کر، تو اسے رات بھر کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہاں پر کہ مسجد جانے میں اذکار ہے، مسجد داخل ہونے میں اذکار ہے، ذکر ہے، اس کے بعد نکلنے میں بھی ذکر ہے، پھر اس کے بعد بازار میں جاتے ہیں تو ذکر ہے، سونے سے پہلے بھی ذکر ہے۔ اس طرح کے جو اذکار ہیں، اذکار کی جو کتابیں ہیں، حسن المسلم وغیرہ، وہاں سے لے لیجئے، معتمد اذکار لے لیجئے، باذن اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ ہم نے آپ کو پھر سونے سے پہلے جو اذکار ثابت ہیں وہ بھی کر لیجئے، لیکن یہاں پر 1-2 باتیں اور آپ کو بتا دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر حرام کام سے، لغو کام سے دور رہیے۔ دوسری بات، جہاں تک ہو سکے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ روزے کو اور رات میں جو عبادات ہیں اس کو بابرکت بنائیں۔ بہترین روزہ اللہ کے دربار میں پیش کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزے کو اور آپ کے اس پورے مہینے کو بابرکت بنا دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسواک یہ سنت بھی آج جا رہی ہے، ختم تو نہیں کہیں گے لیکن کم ہوتی جا رہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ مسواک کرتے تھے کہ ہم لوگ شمار نہیں کر پاتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عشر اواخر میں مسجد میں اعتکاف کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اب چونکہ اس سال مسجد بند ہے تو ہمیں اعتکاف کی نیت تو تھی، نہ کرنے پر بھی ہمیں اجر ملے گا، اور عورتوں کے لیے بھی اعتکاف مسجد ہی میں ہے، گھر میں نہیں ہے، اس لیے کہ ازواج مطہرات وغیرہ نے مسجد ہی میں اعتکاف کیا ہے، اور اللہ نے اعتکاف کے لیے مسجد کا ذکر فرمایا ہے۔ اور چونکہ آج جمعہ کا دن ہے، آج جمعہ کا دن ہفتے کا ایک مقبول دن ہوتا ہے، ایک متبرک دن ہوتا ہے جس کو ہفتے کی عید کہا جاتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جلدی مسجد پہنچا کریں۔ اب چونکہ ابھی لاک ڈاؤن میں مسجد بند ہے تو ہم کم سے کم غسل کریں۔ اسلاف کرام باوجود کہ جیل میں ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود غسل کرتے تھے، اور عام حالت میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جلدی پہنچیں، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور جمعہ کے دن کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، سورہ کہف کا اہتمام کریں، اور ساتھ ہی
کی نماز سے لے کر مغرب تک دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم گھروں میں جمعہ کی نماز نہ پڑھیں۔ ابھی لاک ڈاؤن ہے، گھروں میں بہت سے لوگ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں، ایسا کرنا اسلاف کرام سے ثابت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، اور جبکہ وہاں بہت سے لوگ جیلی تھے، لیکن اس کے باوجود جمعہ نہیں پڑھایا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیل میں ڈالے گئے، لیکن کبھی بھی جمعہ کی نماز نہیں پڑھائی۔ تو گھروں میں ہم پڑھیں گے جمعہ کے بدلے ظہر کی نماز، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور پھر اخیر عشرے میں انشاءاللہ طاق راتوں میں ہمیں چاہیے کہ شب قدر تلاش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ 20 سے لے کر 30 تک رات بھر جگا کرتے تھے، عبادت میں وقت گزارا کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ ہم نے ایک اشارہ کر دیا ہے، اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے لائیے، یہ عبادات ہمارے لیے کامیابی کی دلیل دنیا میں بھی ہے، دنیا سے نکلنے کے بعد بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، اس میں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، صیام و قیام پر ہمارا تعاون کرے، مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔